میں کیا فیوچر ہوگا اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کہاں سٹینڈ کرے گی، اسی پر بات کرنے کے لیے رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ سر یہ بتائیے گا الیکشنز جنوری کے اگر آخری ہفتے میں ہونے ہیں، 2-3 ماہ رہ چکے ہیں، تو استحکام پاکستان پارٹی تو صرف ہمیں سوشل میڈیا کی حد تک نظر آ رہی ہے۔ عوامی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن فیبرری کے اینڈ یا مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوں گے، جو میرے جناب پرسپشن بھی ہے اور جو حالات اور واقعات نظائر اور قرائن بتا رہے ہیں، اچھا، وہ فیبرری کے آخری 2-4 دن یا مارچ کے پہلے 2-4 دنوں میں جناب الیکشن ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی 5-6 مہینے پڑے ہیں، اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فضا نے انٹرو میں کہا کہ سیاست ساری جناب نواز شریف کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو آپ بیغم رہے انشاءاللہ کچھ ہی جناب ہفتوں کے بعد اور الیکشن سے پہلے ساری سیاست آئی پی پی کے ارد گرد گھومے گی انشاءاللہ۔ اور آپ بھی موٹر بائکس دے رہے ہیں یا آپ گاڑیاں دینے لگے ہیں؟ انشاءاللہ نہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کو سچے جناب وعدے کریں گے، جھوٹے خواب نہیں دیں گے۔ نہ تو ہم روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر رہے ہیں، نہ ایشین ٹائگر بنانے کا وعدہ کر رہے ہیں، نہ ہم ریاست مدینہ کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور استحکام کی بات کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر سے نفرت کی سیاست، مارا ماری کی سیاست، چھینا چھپٹی کی سیاست، افراتفری کی سیاست، طائف الملوکی کی سیاست، اور ایک دوسرے کو اوئے توئے کی سیاست، اور ایک دوسرے کے ساتھ نان کمپرومائزڈ جو سیاست چل رہی تھی، وہ ہم نہیں کریں گے۔ چوہان صاحب، as far as I know you are very honest person. Honestly بتائیے گا، استحکام پاکستان پارٹی ابھی I don't think so کہ وہ اتنا کراؤڈ کو پل کر سکے گی کہ اس کو ووٹ مل سکیں یا وہ اقتدار میں آئے۔ ایم کیو ایم والا حساب ہوگا اگر وہ استحکام پاکستان آئے بھی، تو کیا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ تو الیکشن جب اناؤنس ہوں گے تو پھر اس وقت یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ ہماری پارٹی بنیادی الیکشن اناؤنس ہو گئے سر، الیکشن اناؤنس کیا ہو گیا؟ دلی ہنوز دور ہستی ہے نا، چھوڑو آپ ابھی الیکشن کوئی اناؤنس نہیں ہوئے۔ جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پھر اس وقت یہ ساری باتیں جناب میٹیریلائز ہوں گی، امپلیمنٹ ہوں گی، جامع پائے تکمیل تک پہنچیں گی کہ کس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ یا کس کے ساتھ اتحاد۔ ابھی تو ہم اپنی جناب کہتے ہیں کہ تنظیم سازی اور اپنے کچھ معاملات اور پھر اپنی رجسٹریشن، اپنا اتحادی نشان، ہم ان سارے چیزوں کے اندر بیزی ہیں، اور باقی ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر الیکٹیبلز ہیں، جن کے اپنے 10-15% سے لے کے 30-35-40% ووٹ اپنے حلقے کے اندر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جب وہ الیکشن میں اتریں گے تو وہ اچھا رزلٹ دیں گے۔ اچھا چوہان صاحب، آپ نے کہا اچھا رزلٹ دیں گے۔ چوہان صاحب فرض کریں بینگ اے ووٹر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں استحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ کیوں دوں؟ یہ وہ تمام لوگ اس میں موجود ہیں بشمول آپ کے جو آزمائے ہوئے ہیں، مختلف پارٹیز کا حصہ رہ چکے ہیں، تو اس دفعہ میں استحکام پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کیوں دوں گا؟ وہی پرانے لوگ ہیں جو چہرے بدلتے رہے ہیں، انتخابی نشان بدلتے رہے ہیں، جھنڈے بدلتے رہے ہیں، تو ایک ووٹر کے لیے کیا اٹریکشن ہوگی؟ نیریٹیو آپ کا کیا ہوگا؟ پاکستانی سیاست تو نیریٹیو کی بیس پر چلتی ہے۔ بنیادی طور پر جناب ہمارا جو نیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی آف شوٹ ہے، اور پی ٹی آئی کی جناب لیڈرشپ نے جب پی ٹی آئی کو استعمال کر کے، پی ٹی آئی کے محب وطن کارکن کو استعمال کر کے، پی ٹی آئی کے محب وطن ووٹر کو استعمال کر کے جب بند گلی میں اپنی سیاست کو داخل کر دیا، ریاست کے ساتھ ٹکراؤ، عدالتوں کے ساتھ ٹکراؤ، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں، اور پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے جس میں پھر جس قسم کی گنڈا گردی، بدماشی، دہشت گردی ان محب وطن کارکنان کے ہاتھوں سے کروا دی گئی، تو اس کے بعد اب رستہ ہمارے لیے کیا تھا؟ بینگ اے پیٹریوٹک، محب وطن، باصلاحیت ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ ہم نے وہ آپشن یہ ایکسرسائز کیا کہ ہم نے ایک اپنی علیحدہ سے ایک پارٹی بنائی، کیونکہ ہمیں نظر آ گیا کہ اب ہمیں آزادانہ اس پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے
آگے آنے والے 2-4-5 سال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. جو کیسز ہو رہے ہیں, جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, جو فوجی تنصیبات, عدالتی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ہیں, پھر اس قسم کا جو ماحول بنا ہے, ہم اتنی آسانی کے ساتھ اگلا الیکشن ہم پلے نہیں کر سکتے, ہم اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس آپشن نہیں تھا. ہم نے آپشن یہ ایکسرسائز کیا, اور پھر ہم نے ساتھ ایک اپنا آئیڈیالوجی اور مینیفیسٹو یہ دیا کہ ہم نے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں کرنی. ہم نے پاکستان کی عوام کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان آج اس وقت تباہی کے دہانے پہ سیاسی اور معاشی طور پہ پہنچا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ خصوصاً پچھلے 10 سال 2013 سے لے کے اب تک, اور خصوصاً پچھلا 1.5-2 سال جو تحریک فساد فی الارض پاکستان کے اندر برپا کی گئی, جو مار دھاڑ کی سیاست کی گئی, جو افراتفری کی سیاست کی گئی, جو فوج اور عدالتوں اور اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی سیاست کی گئی, اس کی وجہ سے آج پاکستان بے حال اور بدحال ہوا ہے. اس کو ہم نے ایک مینیفیسٹو دیا کہ ہم ایک پیسفل, ایک انتہائی ٹالرنس والی پالیٹکس کر کے, ایک صلاحیت اور پرفارمنس والی سیاست کر کے ہم تعمیر کریں گے پاکستان. چوہان صاحب پھر کب سے جلسے کرنے جا رہے ہیں؟ رائٹ, ایبسولوٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے. تو پھر جلسے کرنے کب سے جا رہے ہیں؟ بھائی جلسے بھی کر لیں گے, جلسے بھی کر لیں گے. آپ پیغام رہے ہو, ضروری نہیں ہوتا کہ جلسے کرنے سے جناب پر آپ کا رزلٹ آتا ہے. جلسے کرنے سے رزلٹ ہوتا تو پھر 1993 کے, اگر آپ کو یاد ہو, پتہ نہیں آپ پیدا ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, اس وقت ایک اسلامک فرنٹ کے نام پہ الیکشن قاضی حسین احمد صاحب نے لڑا تھا جماعت اسلامی نے. بہت بڑے بڑے جلسے کیے تھے, بڑے بڑے جلسے, اتنے بڑے جلسے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی لیاقت باغ اور نشتر پارک اور قائد اعظم پارک اور علامہ اقبال پارک اور ترجمان بھی آپ ہی تھے اس ٹائم. سنے نا, سنے ترجمان آپ ہی تھے. کیا تھا, 2 سیٹیں تھی, 2 سیٹیں. تو یہ جلسے کوئی, اچھا چوہان صاحب یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, جلسے پیمانہ نہیں ہے. چوہان صاحب میں آپ سے ذاتی طور پر یہ سوال کروں گا, کیا فیاض الحسن چوہان تحریک استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد آپ کا وہی نیریٹیو ہے پیپلز پارٹی PMLN کے بارے میں جو PTI کے دورے حکومت میں تھا جب آپ PTI کا حصہ تھے؟ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کرپٹ ہیں, چور ہیں, زرداری صاحب بھی کرپشن مافیا کے کنگ ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں, ذرا مفاہمتی سیاست ہے اور استحکام پاکستان پارٹی PMLN کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے الیکشنز کے قریب آنے پر؟ اب تو آپ مریم نواز کو بھی اس طرح یاد نہیں کرتے جیسے پہلے پریس کانفرنس میں کرتے تھے. 2 چیزیں ہیں, اب تسلی سے 2-3 منٹ سنیے گا, ٹوکیے گا نا. بات یہ ہے کہ پہلے ہماری پارٹی کے اندر ہماری ٹریننگ یہ ہوتی تھی کہ برداشت نہیں کرنا, دوسرے کو وکٹمائز کرنا ہے, دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہے, دوسرے کو ولیفائی کرنا ہے, سوچ کرنا ہے, دوسرے کو طنز اور استہزاء کا نشانہ بنا کے اس کی مٹی پلیت کرنی ہے. یہ ٹریننگ پر سے لے کے چیئرمین خود بھی لے کے اور نیچے تک یہ ساری ہوتی تھی. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز, ایک فضول قسم کی نرگسیت کا شکار پارٹی تھی. پنجابی کہتے ہیں چوڑے والی آکڑ, وہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا, ایویں دی آکڑ, اس کو کہتے ہیں ایویں دی آکڑ. ہر وقت آکڑ میں رہنا کہ وزیر اعظم ہوں تو میں نے اپوزیشن لیڈر سے نہیں بیٹھنا, اپوزیشن لیڈر ہوں تو میں نے وزیر اعظم سے نہیں بیٹھنا, میری پارٹی نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں ان ساروں سے بہتر ہوں, میں نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی اللہ کا ولی غوث قطب قلندر ہوں, اور باقی سارے جو ہے نا وہ انتہائی سنر اور انتہائی گناہگار, شیطان, ابلیس اور جناب گئے گزرے ہیں. یہ ایک سوچ اور ایک آئیڈیالوجی تھی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لیڈرشپ کی. یہ کم از کم آئیڈیالوجی اب نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھنا نہیں. اب مجھے پتہ ہے سیاست کس چیز کا نام ہے, سیاست بیٹھنے کا, کمپرومائز کرنے کا, عوامی اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا نام ہے. اب جب پاکستان کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہو, سوسائٹی پہ کوئی برا وقت آیا ہو, اور اپوزیشن لیڈر یا اس وزیر اعظم ملک کا کہ جی میں نے دوسرے سیاستدانوں سے نہیں بیٹھنا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیڈر کو اور اس اپوزیشن لیڈر کو اور اس پولیٹیکل لیڈر کو کان پکڑا کے لتر مارنے چاہیے. بھائی تمہیں اپنی سوسائٹی, اپنا معاشرہ, اس وقت ترجمان تو آپ ہی تھے, اس وقت ترجمان آپ ہی تھے, اور آپ کی انہی کوالٹیز کی بیس پہ آپ کو وزارت دی گئی کہ آپ بڑے ووکل تھے, آپ بڑے ووکل تھے. نہیں سن لو نا, ووکل تھے تو پھر اس وقت جناب آنکھوں میں ڈسپلن کی پٹی بھی ہوتی تھی. سارا میں تو نہیں نہ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا تو عالم یہ تھا کہ میرے حلقے کے اندر راول پنڈی کے اندر پیپلز پارٹی, نون لیگ, جماعت اسلامی, JUI کے صوبائی لیڈر سے لے کے ایکس MNA MPS سے لے کے حاضر سروس MNA MPS تک وہ ڈیلی میرے دفتر سے کام کروا کے جاتے تھے, اپنے ذاتی کام ڈیلی. میں نے تو اپنی سیاست کے اندر یہ چیز نہیں رکھی.
میں نے اپنی سیاست کے اندر میرا سیاسی مخالف جس نے مجھے ہرا کے 2008 میں الیکشن جیتا تھا اور جس کو ہرا کے میں نے 2018 کا نون لیگ کو جناب سابق ایم پی اے کو میں نے ایک ذرہ برابر اس کو وکٹمائز نہیں کیا, اس کی فیملی کو اور اس کو, حالانکہ چیزیں پہ تحاشا تھی کرپشن کی بھی اور باقی بھی. میرا وہ ایٹیچیوڈ آپ میرے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کے رویے کو ڈیفینڈ کرنا جب ہم پولیٹیکل لیڈر ہوں گے, پارٹی جناب ترجمان ہوں گے تو ہم تو کریں گے, لیکن ان کے رویے کی بات کر رہا ہوں کہ جو اب جہانگیر ترین صاحب کا رویہ نہیں ہوگا, علیم خان صاحب کا یہ رویہ نہیں ہوگا, پارٹی کی قیادت کا یہ رویہ نہیں ہوگا کہ ملک میں برے حالات آئے ہوئے ہیں, ملک میں زلزلہ آ گیا, دہشت گردی کے اوپر جناب کوئی کمپرومائز, کوئی میٹنگ کرنی ہے, کوئی جناب ملک کے اوپر بڑا کرائسس آ گیا, تو جناب پارٹی چیئرمین کے تحریک انصاف کا کہ میں نے نہیں بیٹھنا, جائے شاہ محمود قریشی جا کے بات کرے یا کوئی تیسرے لیول کا یا چوتھے لیول کا لیڈر بات کرے. یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہماری پارٹی کے اندر ٹالرنس ہو, ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے, ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے, الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی, اتحاد اور ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, لیکن ایک پیور پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہوگا, پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ. لیکن خان صاحب سوال میرا وہی ہے, پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ابھی بھی آپ کا ان کے بارے میں لہجہ, تلخی, رویہ وہی ہوگا جو وہ تو ہونا ہے, اور بھائی میری پھوپھی کا پتر تو نہیں نہ ہو. تو پھر اگر الیکشن میں ان کے ساتھ الائنس ہو گیا, جو کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ آپ کا الائنس بھی ہو سکتا ہے, آپ دونوں میری بات سے سن لو. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میری اس گفتگو سے جو میں نے ابھی کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان پہ تنقید نہیں کریں گے, ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, ہم ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر آواز بلند نہیں کریں گے. بھائی ہم ایک علیحدہ سے پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم ایک علیحدہ پلیٹ فارم ہے, نہ بھی ہو ایک سیاسی لیڈر, ایک سیاسی کارکن دوسرے سیاسی لیڈر, دوسرے سیاسی کارکن کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے, لیکن ایک طریقے سے بناتا ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت آپ جناب یہ کہو, مطلب ادھر زلزلہ آیا ہوا ہے, آدھا ملک جناب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, آپ لگے ہوئے ہیں جناب اپنی غم اور غصہ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف اور اپنی پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف. نہیں یار, وقت کے ساتھ صورتحال کو دیکھ کے, سرکمسٹانسز کو دیکھ کے. ایبسلیوٹلی, آپ کی اپنی پارٹی کی بھی تو اپنی آواز ہوگی نا, اسی آواز کو تو آپ نے لے کر آنا ہے. بٹ سر ابھی کیا چل رہا ہے پاکستان, یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے, اگر آپ تھوڑا ہمارے آڈینس کو ایکسپلین کر سکیں, کیونکہ ابھی صرف اتنا پتا ہے کہ یہ پارٹی بن گئی ہے, اندر چل کیا رہا ہے, کس سے بات چیت ہو رہی ہے, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ سے ہو رہی ہے, پنجاب میں کتنی سیٹیں نکالیں گے, کتنے الیکٹیبلز آپ کے ساتھ ہیں, کوئی تھوڑا نیریٹو تو اپنا عوام کے سامنے رکھے نا, کیا بیانیاں لے کر آپ لوگ آئیں گے الیکشنز میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنا ایک مینیفیسٹو دیا ہے, رائٹ, اس کے موٹے موٹے خد و خال علیم خان صاحب نے پوری قوم کے سامنے رکھے ہیں. اس میں ہم نے رکھا جی کہ 300 یونٹ تک کی جو بجلی کنزیومر ہے ہم ان کو فری دیں گے جناب بجلی انشاءاللہ. اس میں ہم نے رکھا کہ 12 ایکڑ جو کسان ہے, جو 12 ایکڑ زمین رکھنے والا, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کھادوں کے حوالے سے, اس کے جناب پیٹر انجن جو اس کا ہوتا ہے, اس کے جو ٹیوب ویل کا, اس کی جناب ڈیزل کے حوالے سے, اور باقی فیسیلیٹیز دیں گے. جو موٹر سائیکل سوار ہیں اس کو ہم ہاف پرائز پہ جناب پیٹرول دیں گے. پھر اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے مین مینیفیسٹو رکھا ہے. ہم ایک ریئلسٹک اپروچ کے, اچھا لوگوں نے کہا ہے ہاؤ پاسبل ہو, بھائی کین بی پاسبل. آپ احساس پروگرام تھا, اس سے پہلے بینظیر بھٹو پروگرام تھا, آپ ان پروگرام کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم, آدھی قوم کو آپ نے بھکاری بنا دیا. آپ بھکاری نہ بنائیں, آپ یہی پیسہ جو اربوں روپیہ ہوتا ہے, کئی 100 ارب ہم جناب لگا دیتے ہیں بینظیر بھٹو انکم پروگرام اور جناب احساس پروگرام میں, ہم اس کو اس انداز سے یوٹیلائز کریں کہ آپ کے جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, پور کلاس, انہوں نے بجلی کے بل دینے ہیں, آپ ایک سسٹمائز طریقے سے, سنکرونائز طریقے سے آپ کے بل جناب احساس پروگرام اور اسی یہ جو ہمارا جو بینظیر بھٹو انکم سپورٹس پروگرام ہے, جو غربا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا جو ہم ایک فنڈ رکھتے ہیں, ہم اس کو استعمال کریں گے ان ساری چیزوں کے حوالے سے. لیکن چوہان صاحب اس سے پہلے آپ کو اقتدار میں آنا ہوگا, ابھی تو آپ کے پاس ٹکٹس کے لیے بندے ہی پورے نہیں ہیں, تو مینیفیسٹو تو بڑا اٹریکٹیو ہے, لیکن اس کے پہلے کچھ تقاضے ہیں, وہ کیسے میٹ کریں گے سر؟ پہلے تقاضے اب پورے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. اس وقت آپ کو پنجاب کے اندر لوگ آ رہے ہیں, تقریباً ہر روز جناب لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور ابھی اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے نا, اس میں تھوڑی سی انسرٹینٹی ہے, غیر یقینی صورتحال ہے. یہ مہینے 2 لگیں گے, 2-2.5 مہینے, جب یہ ساری انسرٹینٹی چھٹ جائے گی, غیر یقینی کیفیت دور ہو جائے گی, پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نہ پیپلز پارٹی میں جا سکتی ہے نہ نون لیگ میں جا سکتی ہے. بڑے بڑے سابق ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, مشیر اور بڑے بڑے الیکٹیبلز ہیں جو پنجاب کے اندر بھی, کے پی کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی,
جو کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں نہیں جا سکتے.